أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارا دین اسلام تمام نبی انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و تقریر کا درس دیتا ہے۔ گزشتہ قسط میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اہل اسلام کے عقائد و نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ مزید عقائد و نظریات آئندہ ہفتے پیش کروں گا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ اگلی بار جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس میں اگلے جو 3 واقعات معجزات رہ گئے ہیں وہ میں اپلوڈ کروں گا۔ تو پہلا معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو کی طرح دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ حضرت آدم بھی فرشتوں کے ساتھ کافی عرصہ رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک فرشتوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف نازل ہوئے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں سے زمین پر اتارے گئے۔ دوسرا معجزات نومودگی کی حالت میں کلام کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بچہ گود میں ہوتا ہے، جب بچہ بول نہیں سکتا، اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کی۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اس حالت میں ہوئی کہ آپ نومولودہ تھے، یہ وہ عمر تھی کہ جب بچہ بولتا نہیں۔ سورۃ المریم آیت نمبر 27-29۔ اس میں جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ کے نہ والد ایسے تھے، نہ آپ کی بہن، نہ آپ کے بھائی، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے اشارہ فرما کر بچے کی طرف کہا کہ میں نے آج بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں بول نہیں سکتی، تو آپ اس بچے سے پوچھ لیں۔ تو لوگوں نے اسے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بول سکتے ہیں، یہ تو ابھی گود میں ہے، نہ تو یہ بات کر سکتا ہے، نہ یہ ہمیں بتا سکتا ہے، نہ ہم اس سے کیسے پیشکش کریں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی گود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر پیدا فرمایا ہے، اور اس میں میری ماں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انجیل کی کتاب نازل فرمائی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھے نماز اور زکوٰۃ اور روزے کا حکم فرمایا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا اور جب میں موت آئے گی تب تک میں اللہ کی پاکی بیان کروں گا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں واقعی اللہ کا بھیجا ہوا ایک انبیاء کرام ہوں۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ سورۃ العمران آیت نمبر 49۔ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے کہ لوگوں نے انہیں تانے دیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں آپ کو ایک معجزہ دکھاتا ہوں، واقعی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بہت سے معجزات عطا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے چیکنی مٹی کا ایک پرندہ کی شکل بناتا ہوں، تو میں اسے پھونک ماروں گا، وہ اللہ کے حکم سے جیتنا جاگتا ہے ایک پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، تو اس نے کہا آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مٹی سے ایک پرندہ بنایا، اور اس مٹی کو پرندے کی شکل دی اور اسے پھونک مارا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ اور چوتھا معجزات یہ ہے کہ
آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کی بنائی لٹانا۔ سورۃ العمران آیت نمبر 49 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی پیدائشی اندھا پیدا ہوتا تو اس کی بنائی نہ ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بنائی واپس آ جاتی۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اور پانچواں معجزہ یہ ہے کہ برس والے مریض کو صحت یاب کرنا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ برس والے مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا۔ مطلب کہ جو برس والا مریض ہوتا تو وہ کسی مطلب کہ دوائی سے اسے شفا نہ آتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا، چلنا پھرنا شروع ہو جاتا۔ اور چھٹا معجزات یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرنا۔ سورۃ العمران آیت نمبر 49۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انسان مر گیا تو اسے کسی نے قتل کر دیا تو لوگ کہنے لگا یہ میں نے نہیں، اس نے قتل کیا۔ وہ کہنے لگا یہ میں نے نہیں، اس نے قتل کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی چپ کر جاؤ، ابھی انصاف ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، آپ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ آپ کو کس نے مارا ہے، کس وجہ سے قتل کیا ہے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر پھونک ماری تو وہ اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا دیا کہ اس وجہ سے مجھے قتل کیا گیا تھا اور اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ یہ بھی سب سے بڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اور ساتواں معجزہ یہ ہے کہ جو لوگ گھر سے کوئی چیز کھا کر آتے یا گھر میں کوئی چیز ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھے بغیر انہیں بتا دیتے کہ آج آپ گھر سے کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ گھر سے ایک روٹی اور کھجور کھا کر آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا اے اللہ کے نبی آپ مجھے بتاؤ گے کہ میں گھر سے کیا کھا کر آیا ہوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور اسے بتا دیا کہ آپ گھر سے ایک روٹی اور کھجور اور دودھ کا گلاس پی کر آئے ہو۔ تو جب یہ سنا تو بچہ فوراً ایمان لے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد بن گیا۔ یہ رہے آج کے معجزات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ جو ہم اور ویڈیو بنائیں وہ آپ تک پہنچ سکے، جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا پر ایمان پھیل جائے۔ جو لوگ ایمان کے سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔